اور میں آپ کو بتاؤں، میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی. مثلا امام ہیں علی ابن الجعد، بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے. المتوفہ 230 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. صحیح بخاری میں 14 حدیثیں، 14 حدیثیں ان سے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بھی استاد، امام بخاری کے استاد. ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، جس طرح کہ مسند امام احمد ہے. سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اور شیخ زبیر علیزئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد رکھتوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے. یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے، جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں، اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا. اور یہ ایک امام نہیں سر، کئی امام. ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا. آپ نے صحیح روایات کی روشنی میں تالیف حافظ شیر محمد اور تحقیق و تخریج حافظ زبیر علی زئی. یہ بیسیکلی حافظ زبیر علی زئی کی تحاریر ہیں جن کو حافظ شیر محمد نے تالیف کیا ہے. اس کتاب کو مکتبہ اسلامیہ نے چھاپا ہے اور میں اس کا جو تعارف ہے جو کہ حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں لفظ بائی لفظ ادھر سے ہی پڑھتا ہوں. تعارف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. جون 2004 میں ماہنامہ الحدیث حضرو ضلع اٹک کا پہلا شمارہ شائع ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت والا مضمون چھپا تھا، اور بعد میں یہ سلسلہ دسمبر 2007 میں اختتام پذیر ہوا. ان مضامین میں قرآن مجید اور صحیح روایات کی روشنی میں ثابت شدہ فضائل پیش کیے گئے جنہیں قارئین الحدیث نے بے حد پسند کیا. بعد میں اس سلسلے کو محبت ہی محبت کے نام سے شائع کیا گیا. اب اسے صحیح فضائل کا مجموعہ کے عنوان سے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ فضائل و مناقب میں ضعیف، موضوع اور بے اصل روایات اعلانیہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. ایک دن ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا اور خاص طور پر جن و انس کو اپنے اقوال و افعال کا حساب دینا ہے. اس دن مجرمین کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی بات درج ہے، اور اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. دیکھیے سورہ الکہف 49. آگے وہ لکھتے ہیں ہر عالم اور غیر عالم پر ضروری ہے کہ صرف وہی بات کرے جو سچی، صحیح اور ثابت ہو. آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب میں صحیح فضائل کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے تاکہ خطبہ، واعظین، علماء اور عوام صحیح روایات پڑھیں اور یہی روایات آگے لوگوں میں پھیلائیں. عقائد، احکام، اعمال اور فضائل کی بنیاد قرآن مجید، صحیح احادیث، اجماع اور صحیح ثابت آثار سلف و صالحین پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت و فضل کے سائے میں ڈھانپ لے. آمین. حافظ زبیر علی زئی، 3 فروری 2008. حافظ زبیر علی زئی کو ہمارے کئی احباب جو ہیں وہ محدث اعظم کہتے ہیں، اور ان کی اس کتاب میں جو تعارف ہے اس کتاب کا وہ میں نے انہی کی زبانی پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے. آپ نے امام بدر الدین عینی کا نام سنا ہوا ہے؟ المتوفہ 855 ہجری. امام عینی جو ہے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا حنفیوں کے ان میں سے ایک ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری.
وہ جو عمدۃ القاری ہے نا شرح، اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7083، جہاں وہ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدۃ القاری کے اندر جو ہے نا امام بدر الدین عینی نے جو کچھ لکھ دیا ہے نا سرکار، وہ اتنا سخت ہے۔ یہ میرے پمفلٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعارف اینڈ پہ آپ کو کرواؤں گا، میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو، ان کو 1 اجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اعلیٰ یہ بھی کہانی ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ہے اور اگر صحیح کرے تو 2 ہے۔ مخالفین کو تو باغی کہا گیا ہے، ان کے لیے تو حدیث ہی نہیں ہے، ادھر سے پکڑ کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث ہی کچھ اور تھی۔ بہرحال تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا، لیکن میں کہتا ہوں، امام عینی حنفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے، چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کی بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ یہ حنفی سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، اے اپنے امام کے آپ ورڈ پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا، ملا علی قاری۔ نہیں تھی تو پھر پمفلٹ 5A میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے نوٹ ہے، ٹاپک ہے اس کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، اور اس کے نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین مجتہد تھے۔ اور اگر آپ کو یہ صحیح نظر آ رہا ہے تو یہ تو پڑھیں بخاری مسلم۔ اگر مخالفین کے اجر کی کہیں بات نہیں ہے تو پھر پمفلٹ 5A میں اجر کیوں لکھا ہوا ہے، جو کہ پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین مجتہد تھے۔ اور بڑا نام سنا ہوگا، ملا علی قاری، سنا ہے نا، بڑے مشہور ہیں، المتوفى 1014 ہجری۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح، پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کمال کام کیا ہے انہوں نے۔ اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا، یہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے 5878 مشکات کے اندر۔ تو اس حدیث کے تحت ملا علی قاری، جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کمنٹس پڑھیں آپ، سنیں جی ورڈ بائی ورڈ۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں گل وچ کوئی اور ہے، حضرت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا، اندر مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ میں نہیں، ملا علی قاری۔ چنانچہ
ढाल बनाए हुए थे लोगों को दिखाने के लिए, ये भी अल्फाज लिखे हैं। चुनाचे ये हदीस उनके पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली है, यानी अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, और उनकी बगावत को रोकने वाली है। ताहम किताब तकदीर में इसी तरह लिखा हुआ था जैसा कि हुआ है। उनके अमल और रवैये की वजह से कुरान और हदीस दोनों महजूर और मतरूक हो गए। वो कहते हैं कुरान और सुन्नत को पशे पुश डाल दिया अमीर शाम ने। ये कौन कह रहा है? मुल्ला अली कारी। सर, ट्रुथ लवर हर जमाने में मौजूद होते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इमाम जिसको सारे ही मानते। 126 और 127 इनके जेपीजीज आप इस वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। ये एक मुकालमा है जो कि एक सहाबी मिस्वर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन है। मिस्वर जो है रजी अल्लाह अन्हो, वो रिवायत करते हैं कि वो एक वफ्द के साथ मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा के पास गए, तो उन्होंने यानी मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी यानी मिस्वर रजी अल्लाह अन्हु की जरूरत पूरी की। फिर तखलिये में बुलाकर कहा, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्वर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि तुम्हारा हुक्मरानों पर तान करना क्या हुआ? मिस्वर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये छोड़ें और अच्छा सलूक करें जो हम पहले बेच चुके हैं। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हें अपने बारे में बताना पड़ेगा और तुम मुझ पर तनकीद करते हो। मिस्वर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने उनके तमाम काबिले ऐब बातें गलतियां उन्हें बता दी। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कोई भी गुनाह से बरी नहीं है, कोई भी गुनाह से बरी नहीं है। ऐ मिस्वर, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अवाम की इस्लाह की कितनी कोशिश की है? एक नेकी का अजर 10 नेकियों के बराबर मिलेगा। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मिस्वर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि तुम गुनाह ही गिनते रहो और नेकियां छोड़ देते हो, कि या तुम गुनाह ही गिनते रहते हो या और नेकियां छोड़ देते हो। मिस्वर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, हम तो उन्हीं गुनाहों का जिक्र करते हैं जो हम देखते हैं। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम अपने हर गुनाह को अल्लाह के सामने तस्लीम करते हैं। ऐ मिस्वर, क्या तुम्हारे ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में तुम्हें यह खौफ है कि अगर बख्शे ना गए तो तुम हलाक हो जाओगे? मिस्वर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जी हाँ। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, किस बात ने तुम्हें अपने बारे में बख्शिश का मुस्तहिक बना दिया है और मेरे बारे में तुम उम्मीद नहीं रखते? फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे ज्यादा इस्लाह की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की कसम, 2 बातों में सिर्फ एक ही बात को इख्तियार करता हूं। अल्लाह और गैरुल्लाह के दरमियान सिर्फ अल्लाह ही को चुनता हूं। मैं उस दीन पर हूं जिसमें अल्लाह अमल कबूल फरमाता है, वो नेकियों और गुनाहों का बदला देता है सिवाय इसके जिसे वो मुआफ कर दे। मैं हर नेकी के बदले में ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह मुझे कई गुना अजर अता फरमाएगा, और मैं उन अजीम अमूर का सामना कर रहा हूं जिन्हें मैं और तुम दोनों गिन नहीं सकते। फिर मजीद हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने अकामत सलात का निज़ाम, जिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात का निज़ाम कायम कर रखा है, और ऐसे भी काम हैं अगर मैं तुम्हें वो बता दूं तो तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। इस बारे में फिक्र करो। फिर मिस्वर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जान गया कि मुआविया मुझ पर गुफ्तगू में गालिब हो गए। उसके बाद एक और हस्ती का नाम है उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु। वो फरमाते हैं कि इसके बाद कभी नहीं सुना कि मिस्वर रजी अल्लाह अन्हु ने मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की कभी मुजम्मत की हो। वो तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ही किया करते थे। ये तारीख़ बगदाद में से है और इसकी जो सनद है वो हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने इसको सही कहा है। इब्न हजर अस्कलानी
جس نے فتح الباری لکھی ہے بخاری کی شرح المتوفا 852 ہجری، وہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، 2-3 حدیثیں کٹھی ہیں ذکر معاویہ والے چیپٹر میں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ کامنٹس کیے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں، ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامو، وہ کہتے ہیں نا وہ خال المومنین ہے، اس میں بھی میں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا، اس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، جو بخاری کی حدیث تھی نا 3766 ذکر معاویہ والی، کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں نے آ کے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے نا، 3 ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے۔ تو ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں اس سے فضیلت اگر ثابت ہوتی تو امام بخاری اس میں باب باندھتے ہیں، اور یہ بات کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ شرح معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باب باندھا ہے اس میں ذکر معاویہ لکھا ہے، اور اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان نہیں ہوتی۔ آئیے اس حوالے سے صحیح بخاری کو دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے اور اس کی جو میرے پاس جلد ہے وہ ہے 5ویں۔ اس میں کتاب الفضائل اصحاب النبی کے نام سے ایک باب ہے، اور اس کے نیچے جو سب باب ہیں یعنی کہ سب چیپٹرز جو ہیں وہ باب فضائل اصحاب النبی ہیں، اور اس پورے چیپٹر میں جو ذکر کے ساتھ جن اصحاب کا ذکر ہے وہ میں آپ کو ان کے نام پڑھ دیتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اگر مناقب یا فضائل کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا کسی صحابی کے ساتھ تو اس سے اس کی فضیلت یا منقبت ثابت نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں باب کچھ اس طرح سے ہیں: ذکر عباس بن عبد المطلب، ذکر طلحہ بن عبید اللہ، ذکر اصحار النبی عنہم ابو العاص بن ربی۔ یہ جو باب ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامادوں کا بیان، جن میں ابو العاص بن ربی بھی شامل ہیں۔ ذکر اسامہ بن زید، ذکر مصعب بن عمیر، ذکر معاویہ، ذکر جریر بن عبداللہ البجلی، ذکر حذیفہ بن یمان، اور ذکر ہند بنت عتبہ بن ربی۔ اب یہاں پر یہ جو جن اصحاب کے جو نام ہیں یہ باب فضائل اصحاب النبی کے تحت ہیں، اور باب فضائل اصحاب النبی جو ہے وہ کتاب الفضائل اصحاب النبی کے تحت ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے نام کے ساتھ منقبت یا فضائل کا لفظ نہیں آیا تو اس سے کیا اس کی منقبت اور فضیلت جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی؟ کیا امام بخاری نے اس کا انکار کیا ہے؟ اگر انکار کیا ہے تو پھر باقی اصحاب کے حوالے سے کیا رائے ہوگی ان لوگوں کی جو ان حوالوں سے بات کرتے ہیں؟ سوچئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ بات کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ شرح معنی الآثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفا 321 ہجری، وہ بھی ان حدیثوں کو ڈسکس کر کے اپنی سند سے ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن عباس نے تقیہ کیا تھا،
وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس حمار سے پوچھو کہ اس نے یہ ایک وطر کہاں سے نکال لیا. اور ترجمہ کرنے والے نے بھی حمار لکھا ہے. حمار عربی میں کہتے ہیں ڈونکی کو, گدھے کو, تو ترجمہ ہی نہیں نیچے کیا. تو میں نے وہ دکھایا تھا, وہ دیوبندیوں نے چھاپی ہوئی ہے, تحوی شریف شرح معنی الاثار. تو وہ ابن حجر اس پہ کہہ رہے ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا. اسی طرح کا کام ابو فضائل صحابہ جو کہ حافظ زبیر علی زئی کی تحریر پر مشتمل ایک کتاب اور اس کی تحقیق و تخریج بھی حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے. اس جلیل القدر تابعی عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ المکی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے صحیح کیا, وہ فقیہ ہیں. حوالہ ہے صحیح بخاری کا 3765. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کے مقابلے میں طحاوی حنفی نے جو سند سے ایک منکر روایت بیان کی ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے. اور طحاوی کا یہ کہنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا اور بطور تقیہ کہا تھا, یہ بات غلط ہے. اس کے شرح معنی الاثار. تو وہ ابن حجر اس پہ کہہ رہے ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث والی کتاب الموضوعات, موضوعات شریف گھڑی حدیثیں, ان میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اور یہ صرف ابن جوزی المتوفا 597 ہجری نے نہیں لکھا, ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں المتوفا 728 ہجری یہی قول لکھا ہے ابن تیمیہ نے. اور اس کا شاگرد امام ذہبی المتوفا 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے سیم یہی قول نقل کیا ابن اسحاق کا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں صحابی ہونے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. وہ جو کچھ آدی مادی ادھر ادھر لے کے آتے ہیں نا, وہ سب کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں, کچھ بھی ثابت نہیں. ابن فضائل صحابہ جو کہ حافظ زبیر علی زئی کی تحریر پر مشتمل ایک کتاب اور اس کی تحقیق و تخریج بھی حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے. اس کے تعارف کو میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں لفظ بائی لفظ پڑھا تھا, وہاں سے ایک پیراگراف دوبارہ سے پڑھتا ہوں کہ ہر عالم اور غیر عالم پر ضروری ہے کہ صرف وہی بات بیان کرے جو سچی, صحیح اور ثابت ہو. آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب میں صحیح فضائل کا مجموعہ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ خطبہ, واعظین, علماء اور عوام صحیح روایات پڑھیں اور یہی روایات آگے لوگوں میں پھیلائیں. اور روایت وہ لے کر آئے ہیں اور اس کا حوالہ انہوں نے سنن ترمذی, تاریخ الکبیر, البخاری, طبقات ابن سعد, اور یہ لکھا ہے کہ وَهُوَ حدیث صحیح. اور اس میں صحابی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اے اللہ اسے ہادی مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. ابن حجر اسقلانی پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لیے لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کر کے, جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو. رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا, وہ ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں, تو ان کا رافضیوں کا بھی رد کیا اور ناصبیوں کا بھی کر دیا. اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد, ان کا بھی استاد امام اسحاق ہی ہے, بخاری کا بھی استاد ہے, کہ قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے انہوں نے نہیں لی ہے. پھر امام حاکم کا بھی قصہ یہی ہے
ان کو بھی یعنی مارے کھانی پڑی حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے سے. اور امام ابن جوزی نے بھی عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ان کے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے. اور انہوں نے وہ کیا ذکر کیا جی؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. احمد بن حنبل سے پوچھا تو احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا میرے بیٹے سمجھ لو. ایک جملے میں سب کچھ کنکلوڈ کیا. علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیب تلاش کیے جائیں مگر ناکام رہے. چنانچہ انہوں نے متبادل چال کے طور پر دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو علی سے جنگیں کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. اور یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی یہ کتاب اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ پروگریسو بکس نے شائع کیا ہے تخریج کے ساتھ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 695. یہ اس کا JPG آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں. اس میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے. اس باب کا جو نام ہے وہ ہے فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. اس میں 3 احادیث ہیں، 1748، 1749 اور 1750. اس کی تخریج بھی ہے. میں احادیث پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، باقی آپ JPG میں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کی پہلی حدیث 1748، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں سحری کی طرف بلا رہے تھے. فرمایا مبارک کھانے کی طرف آؤ. پھر میں نے یعنی حضرت ارباز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور اسے عذاب سے بچا. اور 1749 میں بھی یہی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت شریح بن عبید کے حوالے سے ہے. اور جو تیسری حدیث ہے اس میں بھی تقریباً یہی بات ہے. یہ آپ JPG میں سے پڑھ سکتے ہیں. تو سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ فضائل صحابہ جو کہ تالیف ہے حافظ شیر محمد کی اور تحقیق و تخریج حافظ زبیر علی زئی کی ہے. بیسیکلی یہ حافظ زبیر علی زئی مرحوم کے مضامین ہیں جو کہ الحدیث شمارے میں شائع ہوئے ہیں، اور اس کے حوالے سے چند ایک ویڈیوز پہلے میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. آج اس حوالے سے بات کریں گے جو حافظ زبیر علی زئی نے اس کتاب میں اصحاب کے درمیان مشاجرات کے حوالے سے بات کی ہے. صفحہ نمبر 128 پہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی وجوہ سے جو جنگیں ہوئیں ان میں سکوت اختیار کرنا چاہیے. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ. یہ اس کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے اور جو کہ آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں 128 صفحہ کا جے پی جی. اور 129 صفحہ پر وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص کرے تو وہ اپنے اندر مصیبت چھپائے ہوئے ہے. اس کے دل میں برائی ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ وہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین تھے. اس کے اسناد صحیح ہیں اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے، وہ بھی آپ جے پی جی میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس چیپٹر کے اینڈ پر انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اصحاب کے درمیان، یعنی ان کے درمیان جو اجتہادی اختلافات اور جنگیں ہوئی ہیں ان میں وہ معذور و ماجور ہیں، اور ہمیں اس بارے میں مکمل سکوت اختیار کرنا چاہیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تمام صحابہ کی محبت سے بھر دے اور ان کی توہین و تنقیص سے بچا. آمین. رضی اللہ عنہم اجمعین. الحدیث 29. سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. اور امام نسائی کو تو آپ کو پتا ہے شہیدی اسی وجہ سے کیا گیا تھا. اور کہتے ہیں نہیں کوئی ثابت نہیں ہے. دارالاسلام والوں نے سنن نسائی جو اردو میں چھاپی ہے اس کے مقدمے میں ان کی شہادت کا واقعہ تواتر سے ہی نقل ہوا ہے. تمام ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ امام نسائی جو ہے وہ مقتول جو ہے وہ محبت اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اماموں کی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اماموں کے کامنٹس ہیں، یہ میرے کہنے پہ نہیں ہو. اور ابھی پچھلے دنوں میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ، اس میں نے محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1246 ہجری ان کے کتنے حوالے دیے؟ تلک عشرۃ کاملہ، 10 حوالے دیے. 2-3 سن لیں. ایک وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی والے چیپٹر میں اینڈ پہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں معاونت اور رضامندی کا بھی الزام دھرا، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا. کتنے سخت الفاظ ہیں. پھر وہ آگے لکھتے ہیں عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے تو لڑائی ترک کر دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیروی چھوڑ دی تھی حضرت معاویہ کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑائی کیوں ترک کی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے حضرت سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. حضرت معاویہ بولے خاموش رہو، واللہ تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں گرتا ہے. یہ عرب کا محاورہ تھا کہ تجھے اگر پتہ ہے تو اپنے ہی پیشاب اس پر ڈگنا ہے. کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کے انہیں ہماری تلواروں کے درمیان پھینک دیا. ہم تو اپنے بچاؤ میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کو حضرت نے خود قتل کیا تھا کہ جنہوں نے کافروں کے مقابلے پہ حمزہ کو بھیج دیا. ہائے کتنی بڑی پھکی دیتی مولا علی نے. ایڈی بڑی پھکی مولا علی دے سکتے ہیں یا انجینئر علی صاحب دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا اگر یہ اتنی لاجک مان لی جائے، وہ تو عمار تو حضرت علی کی فیور میں لڑ رہا تھا، تو کہہ رہے نہ وہ آتا حضرت علی کی طرف سے نہ ساڑی تلوار تھلے آگے مردا. نعوذ باللہ. آگے پھر انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے اسی میں حضرت علی والے چیپٹر میں، بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ ممبروں پر حضرت علی پہ یہ لوگ لعنت کرواتے تھے. صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق الفاظ ہیں لعن اللہ ابا تراب، علی ابن ابی طالب ابو تراب پر اللہ کی لعنت. نعوذ باللہ. انہی پر لوٹ کی ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں نازیبا. I challenge you to point out a single verse in the Bible, a single unequivocal verse from the Bible, a single unambiguous verse in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me and I am ready to accept Christianity.
انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کے سیریل نمبر 39، اس میں 2 احادیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی، جو کہ صحیح بخاری کی 3703 اور صحیح مسلم کی 6229، وہ یہاں پہ 39 سیریل نمبر میں تحریر ہیں اور اپنی بریکٹس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کو بریکٹس کے ساتھ بھی پڑھیں اور بغیر بریکٹس کے بھی پڑھیں تو آپ کو ان کے مطالب جو ہیں ان میں فرق واضح نظر آئے گا۔ یہ جو 2 احادیث ہیں صحیح مسلم 6229 اور صحیح بخاری 3703، ان کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جو موجم الکبیر الطبرانی میں ہے۔ میں یہ تینوں احادیث ان کے جو پہلے حصے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں، صرف پہلے حصے پڑھوں گا تاکہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لیندھی نہ ہو۔ سب سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر 6229، ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ مدینہ میں مروان کی اولاد سے ایک شخص حاکم ہوا تو اس نے سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ شخص بولا کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا اور وہ اس نام کے ساتھ پکارے جانے والے شخص سے خوش ہوتے تھے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث 3703 اور اس میں جو فرق ہے الفاظ کے ساتھ وہ آپ کو واضح نظر آ جائے گا۔ ایک شخص سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص، اس کا اشارہ امیر مدینہ کی طرف تھا، برسر ممبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ اب آئیے الموجم الکبیر الطبرانی جس کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5746۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا اور کہا یہ مدینہ کا امیر آپ کو بلا رہا ہے کہ تم ممبر پر علی کو گالی دیتے ہو۔ میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں؟ اس نے کہا تم علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہتے ہو۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور کہا یہ نام تو علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا اور یہ نام علی کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ جو الموجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے 5746، یہ اس میں جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی مختلف ہیں ان الفاظ سے، اور آپ ان تینوں حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے اور ان میں الفاظ کے کتنے فرق ہیں اور ان کے مطلب بھی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو سوشل میڈیا پر سنا ہے وہ ان احادیث کے حوالے سے کچھ اور ہی رنگ دیتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا را سوچئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیے کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمیں ان حوالوں سے جواب دینا ہونا پڑے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہی پر لوٹ کی ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی، قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جسے دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا، یعنی دنیا اپنا بھی گواہ بیٹھی، حضرت علی کو نہیں نیچے کر سکی۔ تو اس قسم کی یعنی کئی ایک محدثین کے اقوال ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے پڑ گئے پیچھے مودودی صاحب کے، حالانکہ میں بتاؤں آپ نے سارے ائمہ کے اقوال سنے، سب سے سافٹ لینگویج اگر کسی کی ہے تو مودودی صاحب کی ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کا جو چوتھا
چیپٹر ہے 4 نمبر، چوتھا چیپٹر، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر، اس کے اینڈ پہ کچھ جملے لکھے ہیں، ورڈ بائی ورڈ سنیں۔ اس طرح خلافت راشدہ کا نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا، خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی، اور مسلمانوں کے اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ پر، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے۔ یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ایک مودودی 100 یہودی، پڑھے بغیر ہی، ایک غریب تو بدتمیز، پڑھا ہے ہی کچھ نہیں، الزام۔ لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا، اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بس کون سی سخت لینگویج استعمال کی ہے؟ یعنی 6 جملوں میں سے 5 تعریفی ہیں اور ایک میں کہا کہ یار اولو العلم قائما بالقسط بنو، ورنہ کل کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنی غلطیوں کی جعلی تعویلات کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزیں پکڑیں اور کسی شخص کے بارے میں اس کا جھوٹا دفاع کریں، اس کی وجہ سے دین کی عمارت ہی گرنی شروع ہو جائے۔ تو مودودی صاحب کے پیچھے لوگ پنجے جھاڑ کے پڑ گئے۔ اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے نا وہ ہمت دکھائی اور یہ کہتے تھے تاریخی روایتیں۔ ویسے اب خلافت و ملوکیت کا ایک نیا ورژن آیا جس میں پوری تخریج ہوئی ہے، کہ پہلے بھی حوالے دیے تھے، اب ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، جلد نمبر یہ وہ، ہم اس کو یعنی اپنی ویڈیو میں JPGs کے طور پہ ایڈ کریں گے۔ خلافت و ملوکیت سارے لوگ لے کے پڑھیں۔ ویسے 400 روپے مارکیٹ میں قیمت ہے، ہول سیل پرائز میں کارڈ والی آلموسٹ 250 کی اور گتے والی 300 کے قریب مل جائے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکیڈمی میں منگوا لیں ہول سیل پرائز والی، پھر آپ لوگ منگوا بھی سکتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے بات کی ہے ان سے، پبلشر سے ان کے۔ تو خلافت و ملوکیت آپ پڑھیں تو آپ کو پوری ڈاکٹرن سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی میں نے اس پورے مقدمے کا دفاع کیا، اور یہ جو کہانی کراتے ہیں جی پہلے خلافت و ملوکیت اور تھی اب والی اور ہے، اور جب 1967 میں انہوں نے لکھی ہے نا اسی وقت مولوی ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہی باتیں اگر آج والی میں موجود ہیں وہ آپ کے مولویوں کی کتابوں میں تو ہے نا جس پہ گرفت کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تبدیل نہیں ہوئی، جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے دن سے وہی ہے، کوئی تبدیل نہیں کی ہے، وہ ہے اتنی مضبوط کتاب ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ دیوبند کے اپنے علماء نے بھی دفاع کیا ہے، مفتی عامر عثمانی کا میں نے بتایا تھا۔ یہ سر میرا ریسرچ پیپر ہے۔ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اور اس کا صفحہ نمبر 336۔ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اس کا صفحہ نمبر 336۔ مولانا لکھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جن حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ باہر سے آئے ہوئے 2000 شورشی دارالخلافہ پر مسلط تھے، خلیفہ وقت کو قتل تک کر گزرے تھے، خود دارالخلافہ میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے ہم خیال موجود تھی۔ نئے خلیفہ کے انتخاب میں وہ لوگ یقیناً شریک ہوئے، اور ایسی روایات بھی بلا شبہ موجود ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو ان لوگوں نے بعض حضرات کو زبردستی بھی بیعت پر مجبور کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخاب غلط تھا؟ کیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی آدمی مدینہ ہی میں نہیں پوری دنیا اسلام میں ایسا موجود تھا جسے خلیفہ منتخب ہونا چاہیے؟ ان سوالات کے جواب میں یا ان سوالات کے رسپانس میں وہ نیچے ایک نوٹ لکھ رہے ہیں، وہ آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ سکیں گے، آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس نوٹ میں انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں افضل نہ تھے، اور ان کی یہ حیثیت نہ تھی کہ خلافت کے لیے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتیں۔ یہ ان صاحب کی رائے ہے، اور ان صاحب کا نام مولانا مودودی نے نہیں لکھا۔ آگے مولانا مودودی لکھتے ہیں، مگر اس کا صحیح فیصلہ کرنے والے آج کے کوئی صاحب نہیں ہو سکتے، بلکہ خود اس عہد کے لوگ ہی اس کے بہترین جج ہو سکتے تھے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، مگر اس کا صحیح فیصلہ کرنے والے آج کے کوئی صاحب نہیں ہو سکتے، بلکہ خود اس عہد کے لوگ ہی اس کے بہترین جج ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے
یہ محترم انجینئر محمد علی مرزا کے شیخ مولانا مودودی نے لکھی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سب اس سے اتفاق کریں، کہ یہ بات لکھ کر انہوں نے اپنی اس کتاب کی خود سے ہی تردید کر دی ہے کہ اس کا صحیح فیصلہ کرنے والے آج کے کوئی صاحب نہیں ہو سکتے، بلکہ خود اس عہد کے لوگ ہی اس کے بہترین جج ہو سکتے تھے۔ تو یہاں اس کتاب میں جن جن ادوار کے حوالے سے مولانا مودودی نے جو باتیں لکھی ہیں، اب ان کی اپنی لکھی ہوئی تحریر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر کیا یہ بات ان پر صادق نہیں آتی کہ وہ آج کے ہی صاحب ہیں اور وہ اس کا صحیح فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ خود ان عہدوں کے لوگ ہی ان کے بہترین جج ہو سکتے تھے۔ اور یہی بات میں انجینئر محمد علی مرزا کے بھی گوش گزار کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔